تیسرے پوائنٹ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کیونکہ فتویٰ دینے والے نے اس کو یعنی اس حکایت کو عقیدہ بنا کر پیش کیا اور اس سے مسئلے مسائل نکالے جا رہے ہیں، استنباط کیے جا رہے ہیں، جبکہ خود غیر مقلدین کا اصول اور ہمارا بھی اصول یہ ہے کہ حکایت سے کوئی حکایت اور قصص واقعات سے کوئی عقیدہ نہیں نکالا جا سکتا، نہ اس سے کوئی مسئلہ استنباط کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس سے مسئلہ نکالا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم غیر مقلدین کے مشہور عالم مولانا اسماعیل سلفی صاحب، ان کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی، صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں کس سے شرعاً حجت نہیں، لیکن اس کے بالمقابل غیر مقلد عالم اور فتویٰ کمیٹی والے اس کو عقیدہ بنا کر پیش کرنے ہیں، جبکہ شرعی حجت ہوتی ہی نہیں حکایت قصص واقعات. آگے لکھتے ہیں خواب اور کشف کا ظہور جب غیر نبی سے ہو تو صاحب کشف ممکن ہے اس پر یقین کر لے، عامۃ المسلمین اس کے پابند نہیں، یعنی اتنے عام مسلمان ہیں اس کے پابند نہیں ہیں. آئیے اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بھی سن لیتے ہیں کہ بھئی قصص اور واقعات اور خواب کی اہمیت کیا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتب فضائل پر اشکال اور ان کے جوابات صفحہ نمبر 111 پر لکھتے ہیں ایک شخص کے اعتراض کے جواب میں آپ نے خواب کے قصے کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی جس کا وہ مستحق نہیں تھا، جیسا کہ فتویٰ دینے والے نے کیا، اس کو عقیدہ بنا دیا اور اس سے مسئلے مسائل استنباط کی جا رہے ہیں، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ خود بیان کر رہے ہیں اتنی زیادہ اہمیت دے دی جس کا وہ مستحق نہیں تھا. خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے جس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت کیا جا سکے. یہاں پر اتنی زیادہ اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اس کو عقیدہ بنا دیا جا رہا ہے. آئیے دوسرے غیر مقلد عالم صدیق حسن کا بھوپالی جو غیر مقلدین کے ہم مجدد سمجھے جاتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں. شمامۃ الانبریاء صفحہ نمبر 52 پر لکھتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کچھ حکم کریں امتثال امر واجب ہے ایک رخ پر، دوسرے رخ میں مستحب ہے. میں کہتا ہوں یہ جب ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ورنہ سونے والے کی سمجھ میں غلطی ہے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ سونے والے کی سمجھ میں غلطی ہے، اور انشاءاللہ اس بات کی وضاحت خود مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہم کریں گے کہ سونے والے کی سمجھ میں غلطی کا مطلب کیا ہے. آئیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں. فضائل داؤد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 110 جہاں یہ واقعہ کوٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً وضاحت کر دی ہے صاف طور پر کہ بھئی حکایت اور قصص کو کیوں بیان کرنا ہے، اس کی اہمیت و عظمت کیا ہے. لکھتے ہیں درود شریف کے بارے میں اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے بعد حکایت کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہتی، لیکن لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہے کہ بزرگوں کے حالات سے ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اکابر کا دستور اس ذیل میں کچھ حکایت لکھنے کا چلا آ رہا ہے. اور جیسا اکابرین نے طرز اپنایا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طرز اپنایا ہے. جہاں پہ بھی یعنی بڑے بڑے محدثین جنہوں نے فضائل درود پہ کتابیں لکھی ہیں، جیسے علامہ سخاوی رحمۃ القول البدیع قرآن حدیث سے دلائل دے رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں درود شریف کی، آخر میں حکایت و قصص بیان کر رہے ہیں. ابن مشکوال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے محدث ہیں، قرآن سنت سے دلائل دے رہے ہیں اور حکایت بیان کر رہے ہیں. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا. خود ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حکایت قصص واقعات بیان کر رہے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں اکابر کا دستور اس ذیل میں کچھ حکایت لے کر چلا آ رہا ہے، نہیں حکایت و قصص واقعات کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہ جاتی. یہ اس بات کی وضاحت کر دی، لیکن اس کے بالمقابل فتویٰ دینے والے اس کو عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس سے مسئلے مسائل استنباط کر رہے ہیں. جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرعی حجت خواب نہیں ہوتے، نہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے. اب یہ رونق المجالس کا جو واقعہ خواب کا ہے، تو خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو یعنی کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں، اس کی یعنی کیا اصول و ضابطے ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 181 پر فضائل حج پر بیان کر رہے ہیں. تنبیہ کے طور پر بہت تفصیلاً وضاحت کی ہے اور بہت اہم پوائنٹ ہے. اعتراض کرنے والے کو کم سے کم ان سب چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے. لکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ دیکھنے کا آلہ اور ذریعہ خود دیکھنے والے کی ذات ہوتی ہے، اور آلے کے فرق کی وجہ سے اس چیز میں فرق پڑ جاتا ہے جس کو دیکھا جائے. مثلا سرخ عینک سبز عینک سے عینک سے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ ایسی ہی نظر آئے گی جیسی عینک ہوگی، اصل چیز کے رنگ میں کوئی فرق نہ ہوگا. جیسا کہ دوربین خوردبین کے فرق سے چیز میں فرق معلوم ہوتا ہے، اور بھینگی آنکھ ایک کے بجائے دو دیکھتی ہے. اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں کوئی چیز شان والا کی مناسب نظر نہ آئے تو وہ نظر کا قصور ہے. اسی طرح اگر شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی بات سننے میں آئے تو سننے کا قصور ہے. اسی طرح ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ مدخل کے حوالے سے لکھتے ہیں اس طرح سے خواب میں دیکھنے کی وجہ سے کسی ایسی چیز کی طرح مانوس ہو جو سلف کے خلاف ہو، اس سے بچنا چاہیے. جیسا کہ بعض لوگوں کو پیش آ گیا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کسی چیز کے کرنے نہ کرنے کا حکم فرمایا، اور دیکھنے والے نے محض خواب کی بنا پر اس پر عمل شروع کر دیا اور اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کر کے نہیں جانچا. حالانکہ حق تعالیٰ شانو کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سورہ نساء نمبر 8.
اور اللہ جل شانہ کی طرف رد کرنے کا مطلب اس کی کتاب کی طرف پیش کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رد کرنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پیش کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی سنت پر پیش کرنا ہے۔ اسی طرح اور آگے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا ممانعت اگر خواب میں دیکھی جائے تو اس کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے، اگر ان کے موافق ہو تو خواب بھی حق ہے اور کلام بھی حق ہے۔ ایک بات جو صدیق حسن بھوپالی صاحب نے کہی ہے کہ سونے والے کی غلطی ہو سکتی ہے، اس بات کی وضاحت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کریں، لیکن اگر اس میں کوئی چیز خواب میں احکام کے متعلق سنی تو اس پر عمل جائز نہیں، نہ اس وجہ سے خواب میں کوئی شک ہے بلکہ اس وجہ سے کہ دیکھنے والا کا ضبط معتمد نہیں، یعنی اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ آدمی کوئی چیز خواب میں دیکھا ہے، بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے۔ الحمدللہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً خواب کی تنبیہ کے طور پر پوری وضاحت کر دی ہے، جس کو خواب کی شرعی حجت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، صفحہ نمبر 181 سے 182 تک تفصیلاً پڑھ سکتا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ پوری وضاحت کر دی خواب کی اہمیت اور عظمت شریعت میں کس حد تک ہے، نہ اس سے شرعی مسئلے مسائل استنباط کیے جا سکتے ہیں، اور حکایت سے بھی کوئی شرعی مسئلہ نہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اس واقعے کو عقیدہ بنا دیا جا رہا ہے، اس واقعے سے مسئلہ استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا فتویٰ دینے والی کی تیسری غلطی ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قبروں کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اور یہ گمراہی اور بدعت ہے، اور قبروں سے تبرک حاصل کرنا یا وہاں دعائیں مانگنا تو شرک کے دروازے کھولنے والی بات ہے، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اللہ کے علاوہ مردوں سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے، تو یہ تو شرک کی بڑی قسم ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ مردوں سے حاجت طلب کرنا تو صریح شرکی ہے۔ آئیے ہم سب سے اہم اعتراض کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتویٰ میں آخر میں کہا گیا کہ اور یہ عقیدہ رکھنا قبروں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، یہ گمراہی اور بدعت ہے، اور قبروں سے تبرک حاصل کرنا اور وہاں دعا کرنا شرک کے دروازے کھولتا ہے۔ انشاءاللہ ہم غیر مقلدین علماء کے حوالے اور وہ علماء جن کو غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، سعودی لجنۃ الدائمہ کمیٹی بھی مانتی ہے، اور انہی کی کتابیں یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں تعجب کی بات ان کی کتابیں عربک میں موجود ہیں، کیوں ان پر فتویٰ نہیں لگاتے؟ کیوں ان کے اوپر شرک یہی فتویٰ جو لگا ہے گمراہی بدعت کا اور شرک کے دروازے کھولنے کا انہوں نے کام کیا، ان پر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے بڑے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں غیر مقلدین اپنے بڑوں کے بارے میں چھپاتے ہیں؟ اور انشاءاللہ ہم بہت سے غیر مقلدین کے حوالے بھی دیں گے، اور سعودی کمیٹی لجنۃ الدائمہ کمیٹی جن کو اپنا بڑا مانتی ہے ہم ان کے بھی حوالے دیں گے، اور مطالبہ کریں گے عاقل جدہ صاحب سے، جیسے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، یعنی فضل اعمال کے اس واقعے پر اعتراض اور فتویٰ پورا انہوں نے اردو اخبار میں انگلش اخبار میں چھپوایا پھیلایا۔ ہم عاقل جدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سعودی میں ہیں اور اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، کچھ تو انصاف کریں۔ ہم جو حوالے دیں گے آپ سعودی کمیٹی جو فتویٰ کمیٹی اس کے سامنے پیش کریں، ان سے بھی ان کے بارے میں فتویٰ لیں اور خوب اس کو انگلش اردو اخبار میں سب میں پھیلائیں تاکہ لوگوں تک کھل کے سامنے آ جائے۔ اچھا یہ جواب دے کر جان نہیں چھوڑا لینا کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہم غیر مقلد ہیں۔ بھائی جب غیر مقلد آپ ہیں تو ہمارے بارے میں تو آپ خوب پھیلا رہے ہیں، آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے، جیسا آپ لوگ صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری بھی تقلید نہیں کرتے، لیکن ہمارے بارے میں فتویٰ خوب پھیلا رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم بہت سے اکابرین چوٹی کو علماء کا حوالہ دیں گے جن پر فتویٰ لگوا کر یہ بھی لوگوں میں پھیلائیں کہ ان کی کتابیں پڑھنا جو گمراہی ہے، شرک کے دروازے کھولتا ہے، بدعت ہے، اور بدعت یہ پھیلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں یہ لوگ دن رات پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ذہبی الزماں کہتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 344 پر لکھتے ہیں ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ابراہیم حربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مجرب تریاق ہے، قبر مجرب تریاق۔ اچھا پھر آگے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تائید میں فرما رہے ہیں، امام حربی رحمۃ اللہ علیہ مراد یہ ہے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس مضطر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ مبارک مقامات کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ سحری کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد اور مساجد میں، بلکہ مضطر آدمی کی دعا ہر جہاں قبول ہوتی ہے۔ اب ان پر فتویٰ کیا لگے گا؟ جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی یہ گمراہی بدعت ہے اور شرک کے دروازے کھولتا ہے، کیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہی والا کام کیا؟ کیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے بدعت پھیلانے کا کام کیا؟ کیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ شرک کے دروازے کھولا؟
آئیے اچھا ہمارا جو واقعہ جس پر اعتراض ہو رہا ہے اس پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ حکایت حجت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکایت سے کوئی شرعی مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات ہے خواب کوئی شرعی حجت نہیں، خواب سے کوئی شرعی مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت بنا کر اس کے بارے میں فتویٰ لیا جا رہا ہے، اس کو عقیدہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو عقیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے بارے میں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ایسا تو نہیں آپ لوگ دوغلی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ تو جس بات کو آپ گمراہی بدعت قرار دے رہے ہیں، شرک کا دروازہ کھولنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو خود علامہ ذہبی رحمۃ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ آئیے دوسرا حوالہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب کو کہتے ہیں کہ بھائی اس میں صحیح احادیث ہیں، اور ان کی حدیث کی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں ان کی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، ان کو ثقہ مانتے ہیں، اور خاص طور سے تو ان کو جو ہے ہمارے خلاف بہت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھئی ان کے اوپر بھی نعوذ باللہ من ذالک وہی فتویٰ لگوائیں گے جو ہم پر لگایا۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس میں قیام کے وقت، کتاب الثقات ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 457، ابن حبان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس میں قیام کے وقت جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی میں علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ قبر کی زیارت کی اور اللہ سے اس پریشانی کے ازالے کے لیے دعا کی تو میری دعا قبول کی گئی اور مجھ سے وہ پریشانی دور ہو گئی، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا میں نے بارہا تجربہ کیا تو اسی طرح پایا۔ اب دیکھیے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ خود کا عمل، علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ قبر کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور انہوں نے بارہا تجربہ کیا، ان کی دعا قبول ہو گئی، اور یہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عمل ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ بھائی یہ گمراہی اور بدعت ہے قبر کے پاس دعا، یہ عقیدہ رکھنا، یہاں تو اپنا عمل بیان کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا آپ کہیں گے کہ انہوں نے شرک کا دروازہ کھولا، انہوں نے شرکیہ کام کیا، انہوں نے گمراہی پھیلائی، انہوں نے بدعت پھیلائی؟ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی جو ہے لکھ کر جو ہے سعودی کمیٹی سے ضرور عاقل صاحب فتویٰ لینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے تیسرا حوالہ تاج المقلل، یہ غیر مقلد عالم کی کتاب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب، ان کے بڑے مجدد کہلاتے ہیں، صفحہ نمبر 298 نواب صاحب اپنے والد کی قبر کے بارے میں لکھتے ہیں آپ کی قبر پر ہمیشہ نور رہتا ہے اور لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ تبرک کے بارے میں بھی انہوں نے مطلب ہے کہ گمراہی والی بات نقل کی ہے، تو ان کے اوپر بھی کیا فتویٰ لگے گا؟ آئیے تیسرا حوالہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 29، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ کا، یہ بھی مشہور عالم ہے اور ان کی مشہور کتابیں جن کو غیر مقلدین پڑھاتے ہیں، اور علامہ ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں اور آپ کی قبر کے پاس تبرک حاصل کی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بخار چڑھ گیا تو ان کی قبر سے کچھ مٹی لی اور اس کو اپنے ساتھ لٹکا لیا تو اس شخص کو اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوئی، یعنی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے احمد بن سالم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ بتائیے کہ ان کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہیں گے انہوں نے گمراہی کو پھیلایا ہے، شرک کو پھیلایا ہے، بدعت کو پھیلایا ہے؟ جو فتویٰ آپ ہم پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کم سے کم ان لوگوں پر بھی فتویٰ لگائیں۔ اور علامہ ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا تعجب کی بات یہ کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس واقعے کو ناقل ہے ان پر فتویٰ لگ رہا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی کتابوں میں اپنا فیت اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں۔ آئیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 299، جیسا فضائل اعمال کا واقعہ ہے ویسا ہی واقعہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا، کیونکہ انہوں نے نقل کر دیا تو فتویٰ لگے گا، مولانا زکریا ہم تو نقل کر دیا تو ان پر فتویٰ لگا دیا۔ لکھتے ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو علی نیسا پوری رحمۃ اللہ علیہ سنا، فرماتے تھے میں شدید غم میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، مجھ سے فرمایا یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں جائیں، جیسے رونق المجالس کے واقعے میں ہے، ایسے یہاں پہ بھی خواب میں دیکھا، مجھ سے فرمایا یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ قبر پر جائیں، استغفار کریں اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ انہوں نے ایسا کیا، اللہ نے ان کی حاجت پوری کر دی۔ اب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگے گا کہ انہوں نے یہی بات نقل کر دی؟ آئیے مناقب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کتاب ہے صفحہ 199 پر، وہ تو باب باندھتے ہیں کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی فضیلت اور ان کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی، اس کا تجربہ کیا گیا، اور اس باب کو باندھنے کے بعد تفصیلاً انہوں نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ صفحہ نمبر 201 پر اور پوری سند سے بیان کیا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مجرب تریاق ہے،
یہ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ. اب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگے؟ کیا وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں؟ کیا شرک کو پھیلا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے بدعت کا کام کیا؟ آئیے اگلا حوالہ تاریخ بیہق ابو الحسن بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 565 ہجری میں ہوئی. لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446 پر، لوگ ان کی قبر کی زیارت کر کے تقرب حاصل کرتے تھے اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتے تھے وہاں. اب ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ ایک پرسنالٹی ایک شخص کی قبر کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. آئیے اگلا حوالہ تلخیص تاریخ نیساپور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17. یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی ابو عبداللہ نیساپوری، جب ان کی قبر کے پاس دعا کی جاتی تو قطعی طور پر دعا قبول ہوتی. اب ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ یعنی جب ان کی قبر کے پاس دعا کی جاتی تو قطعی طور پر دعا قبول ہوتی ہے، تو قطعی طور پر کا دعویٰ کی جا رہا ہے، قطعی طور پر دعا قبول ہوتی. اب ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ ابو عبداللہ نیساپوری رحمۃ اللہ، جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی. آئیے امام نووی رحمۃ اللہ کا حوالہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الاذکار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پر لکھتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مستحب ہے کثرت سے زیارت کرنے والوں کے لیے قرآن شریف پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا اس مقبرے والوں کے لیے اور تمام زندہ اور مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اب ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ کہنے ہیں کہ بھائی کثرت سے زیارت کرنے والوں کے لیے قرآن شریف پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا اس مقبرے والوں کے لیے اور تمام زندہ اور مردہ مسلمانوں کے لیے. اب امید کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ لگے، کیونکہ اپنے لیے یعنی کوئی مسلمان ہوگا وہ تو اپنے لیے بھی دعا کرے گا، کیونکہ مردہ زندہ مسلمانوں کی بات چل رہی ہے اور کہنے مستحب ہے، تو امید کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا. آئیے اگلا حوالہ مدخل ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 لکھتے ہیں، نیک لوگوں کی قبروں کے پاس دعا کرنا، ان کے ذریعہ شفاعت طلب کرنا ہمارے علماء دین میں سے محققین کا اس پر عمل رہا ہے. اب ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ آئیے اگلا حوالہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ سیر اعلام النبلا جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 523 پر لکھتے ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے انبیاء اور اولیاء کی قبور کے پاس. کیا یہ بھی شرک اور گمراہی بدعت کی دعوت دیتے تھے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ؟ آئیے اگلا حوالہ عدہ الحسن حسین ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 39 پر باب باندھتے ہیں وہ مقامات جہاں دعا قبول ہوتی ہے. صفحہ نمبر 38 پر بیان کرتے ہیں یہ بات مجرب ہے کہ دعا صالحین کے قبور کے پاس قبول ہوتی ہے. اب ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اس کے علاوہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ جن کو اپنا یہ بڑا مانتے ہیں، اسی بک یعنی شرح ان کی کتاب تحفۃ الذاکرین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ایکسپٹ کیا اور ان کی بات کی بھی وضاحت کی ہے، ان کا رد نہیں کیا ہے. تو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ لوگوں کے بڑے لوگ ہیں اس وجہ سے ان لوگوں پر فتویٰ لگانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا آپ کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب بھی دینا ہے، اور اللہ نے ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. ایسا تو نہیں ہے آپ کے جو بڑے ہیں، جو آپ کے اکابرین ہیں، ان کے بارے میں تو آپ نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر فتویٰ بھی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو خوب پھیلا رہے ہیں. آئیے اب ان کے ذہبی الزمان صاحب کا حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کتاب ہے کتاب الانصاب، اس کے جو ہے محقق جنہوں نے تحقیق سے شائع کیا عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی، جو غیر مقلدین کے ہاں ذہبی الزمان کہلاتے ہیں، وہ بھی یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو علی نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں شدید غم میں تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ، وہاں استغفار کرو اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو. انہوں نے ایسا کیا، ان کی حاجت پوری ہوئی. اب ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا انہوں نے بھی گمراہی پھیلائی؟ کیا انہوں نے شرک کی دعوت دی؟ کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہی کا دروازہ کھولنے والے بن گئے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سلف کے علماء کے حوالے سے جو ہے کتاب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو ان پر فتویٰ لگوایا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں عاقل جدہ صاحب یہ سب حوالے جو ہم دے رہے ہیں ان پر بھی یہ فتویٰ لگوانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک اور حوالہ علامہ صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کا ہم پڑھ کر سناتے ہیں. مجموعہ رسائل عقیدہ صفحہ نمبر 402 پر لکھتے ہیں، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کسی نبی یا ولی یا عالم کے ساتھ توسل کرنے میں کوئی حرج نہیں.
اب یہ شخص جو قبر کے پاس آیا اور اس نے قبر کی زیارت کی اور اکیلے اللہ کو پکارا، اس قبر والے سے توسل کیا، مثلاً یوں کہا: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے فلاں بیماری سے شفا عطا فرما، اور میں تیری طرف اس صاحب قبر نیک آدمی کی اس عبادت کا جو اس نے تیری عبادت کی اور تیرے لیے جو مجاہدہ کیا اور خالصاً تیرے لیے تعلیم و تعلم کا کام کیا، توسل اختیار کرتا ہوں، تو اس کے جواز میں کوئی تردد نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ علامہ صدیق حسن کا بھوپالی صاحب پہ بھی فتویٰ لگے گا۔ آئیے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بشقوال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 949، ہارون بن سالم کے یعنی راوی کے بارے میں نقل کرنے کے بعد ابن بشقوال رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کی قبر سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا اور ان کی قبر کے پاس جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے یعنی بہت مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے۔ آئیے اب ہم پوری بات کا نچوڑ بیان کر دیتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو واقعہ بیان کیا اپنی طرف سے نہیں گھڑا، بلکہ سلف کے مشہور اسکالر ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے۔ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے صرف کوٹ نہیں کیا، بلکہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوٹ کیا ہے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے کوٹ کیا ہے، اس کے علاوہ نزہۃ المجالس میں موجود ہے۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے میں اکیلے نہیں، اس کے علاوہ نے وضاحت کر دی کہ حکایت کوئی شرعی حجت نہیں، نہ اسے عقیدہ ثابت کیا جا سکتا، نہ اسے کوئی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ثابت کیا کہ خواب کوئی شرعی حجت نہیں جس سے شرعی حجت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، میں نے وضاحت کر دی خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ غیر مقلدین نے جو فتویٰ پھیلایا ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی یعنی اولیاء کرام کی قبر کے پاس، انبیاء علیہ السلام کی قبر کے پاس جو ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ گمراہی کا دروازہ، سراسر گمراہی اور بدعت ہے اور شرک کا دروازہ کھولنا ہے۔ ہم نے غیر مقلدین علماء کے حوالے اور ان علماء کے حوالے جن کو یہ اپنا بڑا اکابر مانتے ہیں ہم نے پیش کیا تاکہ یہ ان پر بھی فتویٰ لگائیں۔ ہم علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے اسکالر کے ہم بہت سے حوالے دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس جواب کو طول نہیں دینا چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے اندر حق اور انصاف کرنے کی صلاحیت ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں حق اور انصاف کرنے کی موقع بھی دے گا، اور ہم عاقل جدہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں وہ اس ہماری وضاحت کو سعودی فتویٰ کمیٹی کے سامنے پیش کریں، اور جن لوگوں کے بارے میں مطالبہ کیا ہے ان کے بارے میں بھی مطالبہ کریں فتویٰ کہ بھائی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اور دوسرے جتنے بھی اسکالر کا، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے جن جن اسکالر کا حوالہ دیا ان کے بارے میں بھی فتویٰ طلب کریں گے تاکہ لوگ جو ہے لوگ یعنی ان گمراہی، ان بدعات، ان شرک سے لوگ بچیں۔ اچھا، ایک جواب یہ رہے گا کہ بھئی ہم غیر مقلد، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم پہلے یہ بات وضاحت کر دیں کہ بھئی غیر مقلد کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارے بارے میں تو فتویٰ طلب کرو اور جن کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، جو اکابرین میں سے، ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگواؤ۔ اگر غیر مقلدین کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ہم ایسی غیر مقلدیت سے پناہ مانگتے ہیں اور دوسرے سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایسی غیر مقلدیت سے اللہ پناہ میں رکھے۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے ہاں ہم اپنی کتابیں پڑھتے ہیں فضائل اعمال، نہ کوئی ان شرک نہ ان بدعات میں کوئی مبتلا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ شرک اور بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں وہ فضائل اعمال کا حوالہ دے کر دلائل نہیں دیتے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ حوالہ دیتے ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، ابن جوزی رحمۃ اللہ حوالہ دیتے ہیں، جو مشہور اسکالر جن کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں ان کے حوالے سے دلائل دیتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے ان لوگوں کی صفائی کیجیے نا جنہوں نے ان سب چیزوں کو بیان کیا، ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیے، عوام کو بھی بتائیے انہوں نے شرک کو پھیلایا، انہوں نے گمراہی کو پھیلایا، انہوں نے شرک کا دروازہ کھولا ہے، تاکہ عوام بھی جان جائے کہ بھئی یہ جو ہمارے سلف کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سب سلف کی دعوت دینے والے تھے، لیکن آج ہی غیر مقلدین عاقل جدہ صاحب اور ان جیسے لوگ جو ہے صرف توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ اس طرح سے اتنے حوالے دیے جا سکتے ہیں جس سے ہمارے جتنے بھی سلف ہیں، بڑے بڑے دنیا کے اسکالر ہیں جن کی دین رات کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان سے چھٹکارا ہو جائے گا۔